مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کیسے آئیں اور کیا چھوڑیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری کھیتی ہے، جس طرح چاہ آ، ہاں اس کے منہ پر نہ مار، زیادہ برا نہ کہہ، اس سے روٹ کر الگ نہ ہو جا، ایک ہی گھر میں رہ۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حمیر کے قبیلے کے ایک آدمی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ مجھے اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے، تو اس کے بارے میں احکام مجھے بتائیے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا۔ مسند احمد میں ہے کہ چند انصاریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا۔ طحاوی کی کتاب مشکل الحدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے اسے الٹا لٹا کر مباشرت کی تھی، لوگوں نے اسے برا بھلا کہا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن جریر میں ہے کہ عبداللہ بن ثابت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے۔ فرمایا، بھتیجے تم نہ شرماؤ اور جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ کہا، فرمائیے عورتوں کے پیچھے کی طرف سے جمع کرنا جائز ہے؟ فرمایا، سنو، مجھ سے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ انصار صحابہ عورتوں کو الٹا لٹایا کرتے تھے اور یہود کہتے تھے کہ اس طرح سے بچہ بھینگا ہوتا ہے۔ جب مہاجر مدینہ تشریف لائے اور یہاں کی عورتوں سے ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے بھی یہی کرنا چاہا، تو ایک عورت نے اپنے خاوند کی یہ بات نہ مانی اور کہا، جب تک میں رسول اللہ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان نہ کر لوں تمہاری بات نہ مانوں گی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بٹھایا اور کہا، ابھی رسول اللہ آ جائیں گے۔ جب رسول اللہ آئے تو انصاریہ عورت تو شرمندگی کی وجہ سے نہ پوچھ سکی اور واپس چلی گئی، لیکن ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، انصاریہ عورت کو بلا لو۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا، جگہ ایک ہی ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کی جگہ پر مرد کو جمع کرنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کہا، میں نے رات کو اپنی سواری الٹی کر دی۔ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا، سامنے سے آیا پیچھے سے تجھے اختیار ہے، لیکن حیض کی حالت میں نہ آ اور پاخانے کی جگہ نہ آ۔ انصاری والا واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ بھی مروی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اللہ بخشے انہیں کچھ وہم سا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ انصاریوں کی جماعت پہلے بت پرست تھی اور یہودی اہل کتاب تھے۔ بت پرست لوگ ان کی فضیلت اور علمیت کے قائل تھے اور اکثر افعال میں ان کی بات مانا کرتے تھے۔ یہودی ایک ہی طریقے پر اپنی بیویوں سے ملتے تھے، یعنی جمع کرتے۔ یہی عادت ان انصار کی بھی تھی۔ اس کے برخلاف مکے والے کسی خاص طریقے کے پابند نہ تھے، وہ جس طرح جی چاہتا ملتے، یعنی جمع کرتے۔ اسلام کے بعد مکے والے مہاجرین ہجرت کر کے مدینے میں انصار کے ہاں آ کر جب آباد ہوئے تو ایک مکی مہاجر مرد نے ایک مدنی انصاریہ عورت سے نکاح کیا اور عورت کے ساتھ جمع کرنے میں اپنے من بھاتے طریقے برتنے چاہے۔ عورت نے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ اسی ایک مقررہ طریقے کے علاوہ میں اجازت نہیں دیتی۔ بات بڑھتے بڑھتے رسول اللہ تک پہنچی اور یہ فرمان نازل ہوا، بس سامنے سے پیچھے کی طرف سے جس طرح چاہے اختیار ہے، ہاں جگہ ایک ہی ہو، یعنی بچے کی پیدائش کی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن کریم سیکھا، اول سے آخر تک انہیں سنایا، ایک ایک آیت کی تفسیر اور مطلب پوچھا۔ اس آیت پر پہنچ کر جب میں نے اس کا مطلب پوچھا تو انہوں نے یہی بیان کیا جو ابھی گزرا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہم یہ تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے کسی سے بولتے چالتے نہ تھے، لیکن ایک دن تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت تک پہنچے تو اپنے شاگرد نافع رحمہ اللہ سے فرمایا، جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ فرمایا، یہ عورتوں کی دوسری جگہ کی وطی کے بارے میں اتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے اپنی بیوی سے پیچھے سے کیا تھا، یعنی ہم بستری، جس پر اس آیت میں رخصت نازل ہوئی، لیکن خیال رہے کہ جمع صرف بچے والی جگہ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایک تو اس میں محدثین نے کچھ علت بیان کی، دوسرا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف سے آگے کی جگہ میں کیا، اور جو احادیث گزری ہیں وہ احادیث بھی سندن صحیح نہیں، بلکہ انہی نافع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وطی یعنی ہم بستری دبر کو جائز کیا ہے؟
یعنی پاخانے کی جگہ جمع کرنے کو جائز سمجھتے تھے، تو فرمایا لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر وہی انصاریہ عورت اور مہاجر مرد والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ تو اس آیت کا یہی مطلب ارشاد فرماتے تھے۔ اس روایت کی اسناد بھی بالکل صحیح ہے اور اس کے خلاف کی سند صحیح نہیں۔ معنی مطلب بھی اور ہو سکتا ہے، اور خود ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے خلاف بھی مروی ہے۔ وہ روایتیں عنقریب بیان ہوں گی انشاءاللہ، جن میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نہ یہ مباح ہے نہ حلال بلکہ حرام ہے۔ گویا قول یعنی جواز کا بعض فقہائے مدینہ وغیرہ کی طرف بھی منسوب ہے، اور بعض لوگوں نے تو اسے امام مالک کی طرف بھی منسوب کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہرگز یہ نہیں۔ صحیح روایات بکثرت اس فعل کی حرمت پر وارد ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے لوگوں کو اس حرکت سے منع فرمایا، یعنی پاخانے والی جگہ جمع کرنے سے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو شخص کسی عورت یا مرد کے ساتھ یہ کام کرے، یعنی پاخانے والی جگہ پر ہم بستری کرے، اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ مسند عبد ابن حمید میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تو کفر کرنے کی بابت سوال کرتا ہے؟ اور مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے انا شئتم کا یہ مطلب سمجھا اور میں نے اس پر عمل کیا، تو آپ بہت ناراض ہوئے، اسے برا بھلا کہا اور فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ خواہ کھڑے ہو کر، خواہ بیٹھ کر، خواہ چت، خواہ پٹ، لیکن جگہ وہی ایک ہو۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے پاخانے کی جگہ میں وطی کرے یعنی ہم بستری، وہ چھوٹا لوطی ہے، یعنی وہ وہی عمل کرنے والا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، یعنی مرد حضرات کے ساتھ وطی کرتے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا، جس کا بیان اپنی جگہ پر آئے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار کا کام ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فرمان منقول ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، واللہ اعلم۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوسرے راستے میں وطی کرے یعنی پاخانے کی، اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ مسند احمد اور سنن میں مروی ہے کہ جو شخص حائضہ عورت سے جمع کرے یا غیر جگہ یعنی دبر پاخانے کی جگہ میں کرے، یا کاہن کے پاس جائے اور اسے سچا سمجھے، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بھی دبر کی وطی یعنی پاخانے کی جگہ ہم بستری کرنے کو حرام بتاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا اپنی بیوی سے یہ کام کرنا یعنی پاخانے کی جگہ ہم بستری کرنا کفر ہے۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس معنی کی مروی ہے، لیکن زیادہ صحیح اس کا موقوف ہونا ہی ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ جگہ حرام ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا بڑا کمینہ ہے وہ شخص، دیکھو قرآن میں ہے کہ لوطیوں سے کہا گیا تم وہ بدکاری کرتے ہو جس کی طرف کسی نے تم سے پہلے توجہ تک نہیں کی۔ پس صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام سے بہت سی اور سندوں سے اس فعل کی حرمت یعنی حرام ہونے پر روایتیں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی اسے حرام ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ دارمی میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کیا مسلمان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ اس کی اسناد صحیح ہے اور حکم بھی حرمت کا صاف ہے۔ پس غیر صحیح اور مختلف معنی والی روایتوں میں پڑھا کر اتنے بڑے جلیل و قدر صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف ایک ایسا گندا مسئلہ منسوب کرنا ٹھیک نہیں۔ گو روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں۔ رہے امام مالک رحمہ اللہ تو ان کی طرف بھی اس مسئلے کی نسبت صحیح نہیں، بلکہ معمر ابن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امام مالک اسے حرام جانتے تھے۔ اسرائیل ابن روح نے امام مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم بے سمجھ ہو، بیج کو کھیت ہی میں بویا جاتا ہے، خبردار شرمگاہ کے سوا اور جگہ سے بچو۔ سائل نے کہا لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اس فعل کو جائز کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہیں، مجھ پر تہمت باندھتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ شافعی اور احمد رحمہم اللہ اور ان کے شاگرد اور ساتھی سعید ابن مسیب، ابو سلمہ، اکرمہ، طاؤوس، عطا، سعید ابن جبیر، عروہ بن زبیر، مجاہد، حسن بصری رحمہم اللہ وغیرہ سلف صالحین کی ایک جماعت سب کے سب اسے حرام کہتے ہیں اور اس بارے میں سخت تشدد کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اسے کفر کہتے ہیں۔
جمہور علماء کرام کا بھی اس کی حرمت پر اجماع ہے، گو بعض لوگوں نے فقہائے مدینہ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی اس کی حلت نقل کی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی دیندار شخص کو میں نے اس کی حرمت میں شک کرنے والا نہیں پایا۔ پھر نساؤکم حرث لکم پڑھ کر فرمایا خود یہ لفظ حرث ہی اس کی حرمت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ دوسری جگہ کھیتی کی نہیں، کھیتی میں جانے کے طریقے کا اختیار ہے، نہ کہ جگہ بدلنے کا۔ گو امام مالک سے اس کے مباح ہونے کی بھی روایتیں منقول ہیں، لیکن ان کی اسنادوں میں سخت ضعف ہے، واللہ عالم۔ ٹھیک اسی طرح امام شافعی سے بھی ایک روایت لوگوں نے گھڑ لی ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی 6 کتابوں میں کھلے لفظوں میں سے حرام لکھا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی ممنوعات سے بچو، نیکیاں کرو تاکہ ثواب آگے جائے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ملنا ہے، وہ حساب کتاب لیں گے، ایماندار ہر حال میں خوشیاں منائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ بھی مطلب ہے کہ جب جماع کا ارادہ کرے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے اللہ ہم آپ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہمیں اور ہماری ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے بچا لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس جماع سے نطفہ قرار پکڑ گیا تو اس بچے کو شیطان ہرگز کوئی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔